آج کا ٹاپک ہمارا ہے انٹیلیجنٹ پیپل، ذہین لوگ۔ ہر انسان کی تعریف کے مطابق انٹیلیجنٹ پیپل الگ الگ ہو سکتے ہیں، ذہین لوگ الگ الگ ہو سکتے ہیں، لیکن جو اصل ذہین لوگ ہوتے ہیں اس کی ڈیفینیشن آج میں نے آپ کو بتانی ہے۔ تو بچوں، جو ذہین لوگ سکول کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ذہین بچہ ہم کس کو کہتے ہیں؟ جو ٹیسٹوں میں زیادہ نمبر لیتا ہے یا سالانہ پیپروں میں زیادہ نمبر لیتا ہے، ہم اس کو ذہین بچہ کہہ دیتے ہیں، جبکہ وہ ذہین نہیں ہے، وہ یادداشت کے لحاظ سے مضبوط ہے، حافظے کے لحاظ سے، یعنی کہ لکھی ہوئی چیز کو اس نے یاد کر لیا اور وہ جو یاد کیا وہ اس کو دوبارہ لکھ لیا کسی پیپر پہ، تو اس کو ہم ذہین کہہ دیتے ہیں، جبکہ وہ تو اچھا حافظ ہے، اچھی یادداشت والا ہے، ٹھیک ہے، معلومات کو سٹور کرنے والا ہے۔ اس طرح کاروبار میں اگر دیکھا جائے تو جو آدمی زیادہ پیسے کماتا ہے لوگ اس کو ذہین کہنے لگ جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ زیادہ پیسے جو کما رہا ہے، یہ تو اس کی ایک سکل ہے نا بچوں، ٹھیک ہے، وہ زیادہ پیسے کماتا ہے۔ اسی طرح کوئی چیز بیچنے والا ہوتا ہے، پھیری والا ہوتا ہے، اس کی چیز زیادہ بک رہی ہوتی ہے، اسے بھی ذہین بندہ کہہ دیا جاتا ہے۔ تو اصل میں بچوں ذہین ہوتا کیا ہے؟ ذہین جو ہے نا بچوں، آئی کیو لیول کا زیادہ ہونا، یہ کیا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ سوچنا، جو ڈیپ تھنکر ہوتا ہے، گہرائی کے اندر جا کر چیزوں کو سوچتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ ذہین۔ اور وہ جو ذہین ہوتا ہے یا انٹیلیجنٹ پیپل ہوتے ہیں، ان کو لوگ شروع میں اتنا زیادہ پسند نہیں کرتے، ان کی مخالفت کرتے ہیں، کیونکہ اس کی باتیں سمجھ میں ہی نہیں آتی۔ جو سطحی طور پہ بات کرتا ہے، جو اوپر لیول پہ بات کرتا ہے، اس کی باتیں ہر بندے کو سمجھ میں آ جاتی ہیں، کیونکہ ہر بندہ ہی اس جیسا ہے، وہ زیادہ ذہین ہے نہیں، لوگ سطحی لیول پہ رہتے ہیں، اوپر کی جو معلومات ہیں ان کے پاس بس وہی ہے، تو وہ اوپر کی ہی معلومات سننا چاہتے ہیں۔ تو بچوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کلمہ کی دعوت دی، کلمہ لے کر آئے تھے، تو لوگوں نے ان کی بات نہیں مانی تھی شروع میں۔ کیوں نہیں مانی؟ کیونکہ وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ اب وہ ایک نیا جو ٹائٹل آ گیا، ایک نئی جو بات آ گئی، ایک نیا جو علم آ گیا، ایک گہرائی والا علم آ گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اب وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہ رہے تھے شروع میں۔ سمجھ آئے گی؟ کافر لوگوں نے زیادہ سے زیادہ مخالفت کی ہے نا، شرارتی بچے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگ گئے، پتھر مارے، لہو لہان ہو گئے، اس کے علاوہ قتل کی سازشیں کی گئیں، مخالفت کی گئی، بہت کچھ کیا گیا۔ بچوں، علامہ اقبال نے بھی اسی طرح سے ایک نئی چیز پیش کی۔ بچوں، جو ذہین انسان ہوتا ہے وہ ہمیشہ ایک نئی چیز آپ کے سامنے پیش کرتا ہے، وہ ریپیٹ ہوتی ہوئی چیزوں کو ہی نہیں بتاتا رہتا آپ کے سامنے، یعنی کہ کتاب کی معلومات کو لے اور وہی کتاب کی معلومات سب کے سامنے شیئر کرتا رہے، تو اسے ذہین نہیں کہیں گے۔ ذہین بندہ کیا ہوتا ہے؟ جو ایک نئی چیز پیش کرتا ہے، بھلے وہ نیا کھانا ہو، وہ نئی سوچ ہو، وہ ایک نئی ایجاد ہو، وہ کوئی بھی ایک نئی چیز ہو سکتی ہے۔ علامہ اقبال نے ایک نئی سوچ پیش کی تھی تو ان کے اوپر فتوے لگ گئے تھے، انہیں کافر کہنے لگ گئے تھے۔ قائد اعظم نے ایک نئی سوچ پیش کی تھی، ایک نیا آئیڈیا پیش کیا تھا، ایک نیا ملک بنایا تھا، ان کے خلاف بھی سازشیں ہونے لگی، انہیں بھی زہر پلا دیا گیا۔ تو بچوں، اسی طرح سے ہی ہوتا ہے۔ آئنسٹائن کو اس کے استاد نے کہہ دیا یہ نکمہ ہے، یہ نالائق ہے، اس کو ہم نہیں پڑھاتے۔ کیوں؟ کیونکہ آئنسٹائن کا دماغ زیادہ چل رہا تھا، اس کے استاد کا ابھی اس لیول پہ نہیں چل رہا تھا، تو وہ جو باتیں کرتا تھا آئنسٹائن، وہ استاد کے پلے میں نہیں پڑتی تھی۔ اب جب وہ دنیا نے دیکھا، آئنسٹائن نے جب ترقی کر لی، فوت ہو گیا، زیادہ تر بچوں جو ذہین لوگ ہوتے ہیں نا، اس کے مرنے کے بعد ہی ان کی قدر ہوتی ہے، تو بعد میں ان کی آئنسٹائن کی تھیوریز وغیرہ اگر ہم دیکھیں، E=mc²، یہ ایک تھیوری پیش کی ہے انہوں نے۔ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ جو ذہین بندہ ہوگا شروع میں اس کی مخالفت کی جائے گی۔ ایک اور نشانی ہے ذہین بندے کی، جو ذہین بندہ ہوتا ہے وہ تنہائی پسند ہو جاتا ہے، وہ اکیلا ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کو اپنے جیسا کوئی ملتا نہیں ہے۔ ہر انسان مرر کی طرح ہے، آئینے کی طرح ہے، وہ اپنے جیسا دیکھنا چاہتا ہے سب کو، اور جب انہیں کوئی نظر نہیں آتا پھر وہ اکیلا ہو جاتا ہے کہ میرے جیسا تو کوئی یہاں پہ ہے نہیں، کوئی دکھتا نہیں ہے۔ اگر بچوں آپ سطحی طور پہ ہیں، آپ مذاق کرتے ہیں، ہنستے ہیں، تو آپ کو مذاق والے اور ہنسنے والے ہی پسند آئیں گے۔ آپ رونے والے ہیں، آپ کو رونے والے ہی پسند آئیں گے۔ آپ دکھی رہتے ہیں، آپ کو دکھی لوگ ہی پسند آئیں گے۔ اور جو ڈیپ تھنکر ہوگا، جو گہرائی میں سوچتا ہے چیزوں کو، اسے وہی پسند آئیں گے جو گہرائی میں سوچیں گے۔ اور زیادہ تر لوگ گہرائی میں جا کے نہیں سوچتے، انہیں اتنا زیادہ سوچنے کا موقع نہیں ملتا، یا یوں سمجھ لیں انہیں شوق نہیں ہے زیادہ سوچنے کا۔ جب بندہ زیادہ سوچے گا نہیں تو قدرت کے بہت سارے راز کھلتے نہیں ہیں۔ جب قدرت کے بہت سارے راز کھلتے ہیں، آدمی میچیور ہو جاتا ہے، سمجھدار ہو جاتا ہے۔ آپ کے بوڑھے والدین، وہ کیونکہ بڑھاپے تک پہنچتے ہیں تو بڑھاپے میں بہت سارے راز کھلنے لگ جاتے ہیں، وہ ڈیپ تھنکر ہو جاتا ہے، وہ گہرائی میں سوچنے لگ جاتا ہے۔ اس لیے جو نوجوان اولاد ہوتی ہے وہ اس کے پاس نہیں بیٹھتی، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا بابا پاگل ہو گیا، ہمارے بابا پتہ نہیں کیسی بات کرتے ہیں، ہمیں سمجھ میں نہیں آتی۔ وہ اچھی باتیں کر رہے ہیں۔ جو بوڑھے لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟
وہ اچھی باتیں کر رہے ہیں کیونکہ اب وہ ذہانت کے ایک اعلیٰ مقام پہ پہنچ چکے ہیں، ویسی دنیا سے جانے والے ہوتے ہیں. اب ان کے دماغ کے اندر جو سوچوں کا ایک طوفان نکلا ہوا ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں اپنے یہ جو علم میں نے بڑھاپے میں حاصل کیا ہے، یہ علم میں اپنے بچوں کو ابھی سے دے جاؤں. لیکن بچے ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتے کیونکہ بچے اپنے لیول کا سوچ رہے ہیں. وہ سوچ رہے ہیں کہ بس ہمارے لیول پہ بات کی جائے، بس یعنی ہم مستیاں کرنا چاہ رہے ہیں، بس ہمارے ساتھ مستی کرو. ہم کھیلنا چاہ رہے ہیں تو بس کھیلنے کی بات کرو. ہم گیم کھیلنا چاہتے ہیں، بس گیم کھیلنے کی بات کرو. ہم موبائل چلانا چاہتے ہیں، بس موبائل چلانے کی بات کرو. اس لیول کی بات نہ کرو جس لیول کی وہ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. سمجھ آئے گی؟ اس وجہ سے وہ اڈاپٹ نہیں کر پاتے، گین نہیں کر پاتے. جب وہ فوت ہو جاتے ہیں بوڑھے والدین، پھر ان کی قبروں پہ جا کے روتے ہیں کسی ایک خاص وقت میں، جب ان کو سمجھ آتی ہے کہ بابا یہ بات کیا کرتا تھا، وہ بہت اچھی بات کرتا تھا، بابا نے وہ بات کی تھی، وہ بہت اچھی بات کی تھی. اب تو اچھی لگیں گی کیونکہ وقت گزر گیا. تو بچے ذہین لوگ جو ہوتے ہیں وہ محفلوں کی رونق نہیں ہوتے. زیادہ تر ذہین لوگ جو ہوتے ہیں وہ تنہائی پسند ہوتے ہیں، اکیلے میں رہتے ہیں کیونکہ ان کو اپنے لیول کے لوگ مل نہیں رہے ہوتے. یہ سب بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ تو آپ نے ذہانت اگر اڈاپٹ کرنی ہے وہ ایک دم سے نہیں آئے گی، ایک دم سے نہیں آئے گی، اور کتابوں سے تو ویسے ہی نہیں آئے گی. اگر آپ کو ذہانت چاہیے تو ذہانت سوچنے سے آئے گی. آپ کو سوچنا پڑے گا نئی سے نئی چیز. آپ چھوٹے لیول کے ہوتے ہوئے بھی سوچ سکتے ہو. گھر میں لوگ چٹنی بناتے ہیں نا، ایک تو وہ چٹنی ہے جو ہر کوئی بنا لیتا ہے. آپ کی امی بناتی ہے، بہن بھی بناتی ہے، اور کافی عرصے سے بناتی آ رہی. آپ 3-4 چیزیں الگ اس میں ڈال کے مکس کر کے ایک نئی چٹنی بنا کے گھر والوں کو چکھاؤ، اور وہ اگر آپ کی تعریفیں کرتے ہیں تو مبارک ہو، آپ بھی ذہین ہو گئے کیونکہ آپ نے ایک نئی چیز پیش کر دی ہے. جب بندہ کوئی ایک نئی چیز، اب ہمارے یہاں دیکھو نمبر بہت اچھے آ جاتے ہیں بچوں کے، آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ پیسے بہت سارے کمانے لگ جاتے ہیں لوگ، کماتے ہیں کہ نہیں کماتے؟ لیکن نئی چیز کوئی آج تک ایجاد ہی نہیں کی. انگریزوں نے کئی چیزیں ایجاد کر دی ہیں نا، انجن ایجاد کر دی ہیں، بلب ایجاد کر دی ہیں، انہوں نے کتنی چیزیں ایجاد کر دی ہیں. سمجھ میں آ رہی ہیں باتیں؟ انگریزوں نے بہت ساری چیزیں ایجاد کر دی ہیں. اکیلے میں رہتے ہیں وہ تجربے کرتے رہتے کامیاب ہو جاتے ہیں. اتنی نئی چیزیں پیش کر دی ہیں انہوں نے جن کو کہہ دیتے تھے کہ یہ نالائق ہے یا کم عقل ہے یا کم سوچ والا ہے. اور ہمارے ہاں بہت زیادہ سوچے رکھنا. بچوں وہ بندہ تو ذہین ہے ہی نہیں جو کہتا ہے مجھے ساری دنیا کا علم ہے، جو کہتا ہے نا مجھے ہر بندے کا پتہ ہے، وہ ذہین نہیں ہے. کیونکہ ذہین کو اپنے آپ سے نکلنے کا موقع ہی نہیں ملتا. جو ذہین آدمی ہوتا ہے وہ اپنی سوچوں میں ڈوبا رہتا ہے، وہ اپنے بارے میں ہی سرچ کرتا رہتا ہے، اپنے بارے میں ہی سوچتا رہتا ہے. یا ایک خاص مقصد جو اسے مل جاتا ہے، ایک خاص مقصد جو اسے ملتا ہے، اس خاص مقصد کے اوپر لگ جاتا ہے اور اسی کے اوپر ہی محنت کرتا رہے گا اور ایک نئی چیز ایجاد کر دے گا، ایک نیا خیال پیش کر دے گا، ایک نئی تھیوری پیش کر دے گا، ایک نئی چیز بنا کے دنیا کو دے دے گا. تو یہ چیز ہوتی ہے کہ جو ذہین لوگ ہوتے ہیں وہ یہ کبھی دعوے نہیں کرتے ہوتے مجھے سب کا پتہ ہے، مجھے پوری دنیا کا پتہ ہے. یہ دعوے کرنے والا ذہین ہی نہیں ہوتا. جو ذہین ہوتا ہے اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ ارد گرد ہو کیا رہا ہے. اسے تو بعض اوقات اپنے گھر کے افراد کے بارے میں بھی پراپر علم نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ وہ تو صرف اپنے بارے میں ہی سوچ رہا ہوتا ہے، اکیلے میں بیٹھا ہوتا ہے، تنہائی میں گیا ہوتا ہے، خیالات میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے، تنہائیوں میں جا کے سوچ رہا ہوتا ہے. تو آپ نے بچوں اگر ذہانت اڈاپٹ کرنی ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ کچھ نئی چیز تخلیق کرو. ہر کوئی دوپٹہ پہنتا ہے، آپ اپنے دوپٹے میں تھوڑی سی خوبصورتی پیدا کر لو یا تھوڑا سا ایک الگ سٹائل لے کر آ جاؤ. تو بچوں ہر کوئی بال کنگھی کر کے آتا ہے بالوں کو، تو آپ تھوڑی سی ایک یونیک لیول کی کنگھی کر کے آؤ. آپ اپنے بال تھوڑے سے باقیوں سے ہٹ کے بناؤ. کوئی چیز اگر آپ کی ہٹ کے ہو گئی تو آپ ذہانت کے ایک اچھے درجے کی طرف قدم اٹھانا شروع کر دیں گے. لیکن اگر اڈاپٹ کرتے رہے اس جیسا بنو، اس جیسا تو پھر آپ نارمل ہی رہ جاؤ گے. اب باتیں سمجھ میں آ گئی سب کو؟ بچوں ذہین لوگ اگر آپ نے ڈھونڈنے ہیں تو کہاں ڈھونڈو گے؟ اپنے گھر میں ہی ڈھونڈو. جو ضعیف ہو چکے ہوتے ہیں، جو بڑھاپے کا شکار ہو چکے ہوتے ہیں، ذہانت میں وہ ان میں آپ سے زیادہ ہوتی ہے. تجربہ الگ چیز ہوتی ہے، ذہانت ایک الگ چیز ہوتی ہے. آپ نے ذہانت ڈھونڈی ہے تو ذہانت تو ہر اس بندے میں ہوگی جو نئی سے نئی چیز پیش کرتا رہتا ہے، جو ایک نئی چیز تخلیق کر دیتا ہے، وہ ذہین ہوتا ہے. بھلے وہ ایک ہوٹل بنا کے کھڑا ہے، اگر کوئی ہوٹل بنا کے کھڑا ہے اور اس میں نت نئے کھانے پیش کر دیتا ہے، نت نئے کھانے جو آپ نے ابھی چکھے بھی نہیں ہیں، ایسے کھانے بنا لیتا ہے، تو وہ کیا ہے؟ ذہین ہے. کوئی پکوڑے کی دکان بناتا ہے لیکن ایسے پکوڑے اور ایسا ذائقہ جو آج تک آپ نے نہیں چکھے، تو وہ بھی ذہین ہے کیونکہ اس میں وہ ایک نئی چیز ڈال رہا ہے، وہ ریپیٹ نہیں کر رہا ہے ایک چیز کو جو پہلے سے آ رہی ہے. تو اسی طرح آپ سبق سناتے ہیں، آپ پیپر ٹیسٹ وغیرہ دیتے ہیں، آپ اگر یونیک لیول سے ٹیسٹ دیں گے، ایک الگ انداز اختیار کریں گے تو آپ ذہین ہوں گے. کتاب والے آپ نے چھاپ کے رکھ دیا تو آپ اچھے حافظ ہیں، آپ نے اچھی چیز یاد کر لی ہے اور وہی جو یاد کی ہوئی ہے صرف وہی ڈال دیا آپ نے. تو ورنہ جن کو ہم ذہین کہتے ہیں، ذہینوں کا تو ڈھیر لگا ہوا نا ادارے میں، لیکن سٹیج پہ کوئی نہیں آتا.
بچوں کو ہم اگر لسٹ نکالے تو بچے بہت سارے نکل آتے ہیں کہ ٹاپ کرنے والے اتنے بچے ہیں ہمارے پاس، ٹیسٹ میں اچھے نمبر لینے والے اتنے بچے ہیں. نمبر تو بہت سارے لے لیتے ہیں بچے، لیکن اسمبلی میں آ کے ان سے نہیں بولا جاتا، اسٹیج پر آ کر ان سے نہیں بولا جاتا، گھر میں مہمان آ جاتے ہیں تو ان سے نہیں بولا جاتا. تو پھر وہ ذہین کہاں سے ہوئے؟ تو ذہانت جو ہے نا بچوں، وہ ذہانت آپ کے سوچنے سے آئے گی، دماغ کو استعمال کرنے سے آئے گی. آپ نے دماغ کے ذریعے سے سوچنا ہے، نئی نئی چیزیں تخلیق کرنی ہے. کر لو گے نا بچے؟ نئی نئی باتیں کرنی ہے، نئے نئے مذاق کرنے ہیں. وہ پرانے مذاق لے کر بیٹھے رہو گے تو آپ بھی پرانے ہو جاؤ گے. ہر روز کوئی ایک نیا مذاق کر لیا کرو، ایک نئی بات کر لیا کرو، کھانا ایک اچھے انداز سے، ایک نئے انداز سے کھا لیا کرو. آپ اپنے چلنے کا انداز تھوڑا سا منفرد کر لیا کرو. کوئی نہ کوئی چیز آپ تھوڑی سی اپنی منفرد کر لیں گے تو پھر آپ دنیا سے الگ ہو جائیں گے. اگر دنیا جیسے ہی پھرتے رہے تو پھر دنیا جیسے ہی ہو جائے گا. بچے دھوپ لگ رہی ہے تو ادھر